اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں آج رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے میں ایک حدیث چند احادیث پیش کی جائیں گی. ایک پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب ہے کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ بسے اور جو بھی سامان میسر ہو، جس طرح کی بھی سہولت ہو، اس میں دن اور رات روزہ رکھتے ہوئے مسجد میں گزارے اور عبادت میں گزارے، وقف کر دے اپنے آپ کو. اس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت نبوی میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو رمضان کو بہت ہی خوبصورت بنا دیتی ہے. لیکن جہاں روزہ رکھنا تو فرض ہے ہر صحت مند آدمی کے لیے، لیکن اعتکاف کرنا فرض نہیں. یہ اعتکاف انہیں بھی ہے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن بہت مبارک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ جن کو بھی توفیق دے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی حدیث میں آگے ذکر ملتا ہے کہ یہ معمول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات تک جاری رہا. گویا یہ ایسا عمل تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کے بعد ہمیشہ ہر رمضان میں اختیار فرمایا. اور پھر اس کی مزید فضیلت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی ان دنوں میں اعتکاف بیٹھتی تھی، اعتکاف کیا کرتی تھی. تو یہ بھی پتہ لگا کہ جہاں مردوں کے لیے یہ ایک عبادت کا خاص انداز ہے اعتکاف میں کرنا، اسی طرح عورتیں بھی اپنے حصہ مسجد میں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہو وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ ایک خاص عبادت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو لیلۃ القدر خواب میں رمضان کے آخری 7 دنوں میں دکھائی گئی. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ لیلۃ القدر بھی ایک بہت ہی بابرکت گھڑی ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ حدیث میں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس بات کا علم دیا کہ یہ رات رمضان کے بالعموم رات کے آخری 7 دنوں میں دکھائی گئی. تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خواب ایک سے زائد لوگوں کو دکھائی گئی. مختلف لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے خواب کا ذکر کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری ہفتے پر متفق ہیں. یعنی اتفاق اسی بات پر ہے کہ یہ رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں آخری دنوں میں آتی ہے. تو آپ اس پر جس شخص کو بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان کے آخری ہفتے میں کرے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے اور کون سی رات کس شخص کے لیے لیلۃ القدر ہے، کیونکہ یہ رات جو ایک عظیم روحانی تجربہ ہے، ان کو تجربہ کرنے والا ہی سمجھتا ہے
اور وہی بتا سکتا ہے۔ ایک خاص کیفیت والی دعا ہے، موقع کی رات ہے جس میں انسان جو بھی دعا کرے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی فضل ہے، اور 1000 راتوں سے بہتر ایک رات ہے جو اس موقع پر آتی ہے۔ تو اس لیے یہ نصیحت آپ نے فرمائی کہ اس کو آخری ہفتے میں، آخری 10 دنوں میں، ایک دوسری حدیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں اس رات کو تم تلاش کرو، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ایسی گھڑی جس میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے قضاء و قدر کے فیصلے کرتا ہے، برکات رکھ دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی سے یہ بہتر گھڑی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اس مسئلے کی ایک اور وضاحت بھی آتی ہے کہ انسان کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اعتکاف کروں اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لیلۃ القدر نصیب کرے، وہ کیفیت جو قبولیت دعا کی کیفیت ہے وہ مل جائے، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو کہا جائے کہ مانگو، جو مانگتے ہو ملے گا، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا مانگوں۔ لیلۃ القدر کی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو کہ تم مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، تو کیا مانگے؟ یہ حدیث بتاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے کہ ایک بار میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا دعا کیا کروں؟ گویا انہوں نے وہ سوال کیا جو آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اچھا، میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں۔ جب تم میں سے کسی کو لیلۃ القدر کی غیر معمولی دعا کی کیفیت نصیب ہو، وہ رات نصیب ہو، تو اس کو اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے الفاظ پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک اور روایت میں تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ بھی ہے کہ دعا اس طرح پر ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دونوں دعائیں سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ تو دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا ایسے کرنی چاہیے کہ اے میرے خدا، تو بہت بخشنے والا ہے اور بہت کریم ہے اور بہت کرم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بخشش کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اے میرے خدا، میری التجا یہ ہے کہ تو مجھے بخش دے اور میرے سب گناہ معاف کر دے۔ سو دیکھیں، یہ لیلۃ القدر کی دعا ایسی ہے کہ انسان اس پر غور کرے تو انسان کے سامنے ایک منظر آتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اپنے بندوں کو کہتی ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کمی نہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ایک رتی بھر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پر جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب لیلۃ القدر کی ساعت آ جائے اور یہ مقدس گھڑی انسان کو نصیب ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ میں اس کے الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جیسا میں نے ذکر کیا، ایک روایت میں ایک لفظ زائد بھی آتا ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو ان دونوں باتوں کو ملا کر یہ دعا ہے جو کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی آخر میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ثواب کی خاطر
ہر ماہ 3 روزے رکھنا چاہو تو ہر مہینے کے ایام 20 یعنی چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کرو۔ تو یہ بھی ایک اور ذریعہ ہے کہ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ آتا ہے اور ہمارے لیے آیا ہوا ہے۔ اس مہینے میں انسان کو نیکی کی ہر ایک راہ اختیار کرنی چاہیے، نامعلوم اللہ تعالیٰ کس راہ سے ہمیں قبول کر لے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور مہربانی کا کیا کمال ہے کہ آپ نے نیکیوں کے نئے سے نئے دروازوں کا علم ہمیں دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا سعادتوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہر مہینے کے ایام 20 میں انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اس وقت روزہ رکھ لے۔ یعنی نفلی روزہ رکھنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس میں دعا کا موقع ملتا ہے۔ تو رمضان کے روزے تو ہوئے، شوال کے روزے ان کا ذکر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کوئی چاہے کہ میں سارا سال کچھ روزے رکھوں، تو جب کچھ کا سوال آئے گا تو اس میں انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہر مہینے کے ایام 20 یعنی سفیدی والے دن، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب چاند کی 13ویں رات اور 14ویں رات اور 15ویں رات ہو، تو ان دنوں میں انسان کو روزے رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو جیسا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نیکی کی راہیں محدود نہیں، لامحدود ہیں، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی کے مواقع میں نیکیاں کرنی چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے اور دیتا چلا جائے، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔